کیمسٹری کی اس کلاس میں ہم نے بات کرنی ہے سولوشنز پہ، یعنی محلول پہ. اور آج کی اس ڈسکشن میں، اس لیکچر میں ہم نہ صرف یہ کہ کلاس روم میں کچھ بنیادی تعریفیں اور ڈیفینیشنز اور حقیقتیں سیکھیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے لیبارٹری جانا ہے اور پریکٹیکلی ہم نے یہ دیکھنا ہے، عملی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے سولوشنز بنائے جا سکتے ہیں اور مختلف وہ کیا کوالٹیز ہیں جو سولوشنز میں ہونی چاہیے. اب آپ غور کریں تو کوئی محلول جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ اجزاء یعنی کمپوننٹس یعنی کانسٹیٹوئنٹس سے مل کے بنا ہوتا ہے. یہ جو دو اجزاء ہیں یا زیادہ اجزاء ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ اس سولوشن کے کمپوننٹس ہیں. ان کو غور سے دیکھیے. غور سے دیکھنے میں پتا چلے گا کہ کوئی ایک کمپوننٹ ایسا ہوگا کہ جو زیادہ اماؤنٹ میں موجود ہے، جو میجر کمپوننٹ ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو مائنر کمپوننٹ ہے، ایک بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک گلاس پانی کا بھر لیں اور اس میں ایک چمچ یا آدھا چمچ نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں، تو اب آپ کو کیا ملا؟ آپ کو ایک سولوشن ملا ہے. اس کے اندر کون سے اجزاء ہیں؟ ان کے اندر دو اجزاء ہیں، ایک ہے نمک اور دوسرا ہے پانی. پھر سوچ کے بتائیں کہ نمک اور پانی میں سے کون سا جزو، کون سا کمپوننٹ میجر کمپوننٹ ہے، اماؤنٹ میں زیادہ ہے، مقدار میں زیادہ ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پانی جو ہے وہ مقدار میں زیادہ ہے اور نمک مقدار میں کم ہے. تو آج کی کیمسٹری میں اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی سولوشن کا وہ کمپوننٹ جو میجر کمپوننٹ ہوتا ہے، جو اماؤنٹ میں زیادہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سالوینٹ. سالوینٹ اور اردو میں کہتے ہیں محلل. اور وہ جو اماؤنٹ میں کم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں منحل یعنی کہ سالیوٹ. آپ سادہ زبان میں اس سادہ سولوشن کے اعتبار سے جو ہماری روزمرہ کی زبان ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک چیز وہ ہے جو حل کرتی ہے اور ایک چیز وہ ہے جو حل ہوتی ہے. جیسے پانی حل کرتا ہے تو یہ ہے سالوینٹ یا محلل، اور نمک حل ہوا یا چینی ڈالیں گے تو وہ حل ہوگی، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ منحل یا سولیوٹ ہے. مگر زیادہ پراپرلی ہم کہتے ہیں کہ وہ کمپوننٹ جو مقدار میں زیادہ ہے وہ سالوینٹ ہے، اور وہ کمپوننٹ جو مقدار میں کم ہے وہ سولیوٹ ہے. تو یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ سالوینٹ کیا ہے اور سولیوٹ کیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو اشیاء ہوتی ہیں یعنی سبسٹانسز، یہ ہو سکتا ہے سالڈ ہوں، ہو سکتا ہے لیکوڈ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ گیس ہوں. یعنی اپنی فزیکل اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اپنی فزیکل اسٹیٹ کی بنیاد کے اوپر سبسٹانسز تین طرح کے ہوتے ہیں: سالڈ، لیکوڈ اور گیس. ان تین طرح کے مختلف اشیاء کو اگر ہم ملائیں گے دو کی بنیاد پہ، تو آپ بتا سکتے ہیں کتنے جوڑے بن سکتے ہیں؟ جی 9 جوڑے بن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی ممکن ہے کہ گیس ان گیس ہو، ممکن ہے گیس ان لیکوڈ، گیس ان سالڈ، اینڈ سملرلی liquid in gas, liquid in liquid, liquid in solid, and in the same manner, solid in gas, solid in liquid, and solid in solid. So these are the 9 pairs of various components of a solution. اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ 9 طرح کے solutions ممکن ہیں اور یہ ہوتے ہیں. لیکن ان میں جو بہت اہم solutions کون سے ہیں؟ کیا آپ کوئی ایسی 2 ٹائپس بتا سکتے ہیں، ایسی 2 ٹائپس جو بہت کامن ہوں؟ جی ہاں، سولوشنز کی 2 کامن ٹائپس، عام قسمیں. جی، ایک تو یہ ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا تو ہر جگہ ہے، تو یہ تو ایک کامن ٹائپ ہے، مگر اس کو کیا کہیں گے؟ گیس ان گیس. اور دوسری کون سی ایسی ٹائپ ہے جو بہت کامن ہے؟ جی، یعنی سالڈز اینڈ لیکوڈز. تو یہ تو روز مرہ کی زندگی میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں پانی میں حل ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا سالڈ اینڈ لیکوڈ یہ بھی سولوشنز کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ بہت کامن ہے. ایسے سولوشنز جن میں لیکوڈ واٹر ہو، سالوینٹ، تو ہم کہتے ہیں ایکوس سولوشنز. تو ایکوس سولوشنز تو دنیا میں بہت ہیں. اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا اور زمین کے اوپر
زمین کی سطح کے اوپر تقریباً 70% سرفیس آف دی ارتھ وہ اس پہ پانی ہے. تو پانی کے اندر یہ سمندر ہیں، یہ بھی سولوشنز ہیں، بہت بڑے سولوشنز ہیں. دے آر ایکوا سولوشنز. سو مینی تھنگز آر ڈیزالو ان دس واٹر اینڈ میکنگ اے ویری بگ سولوشن. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ جو سولوشنز ہوتے ہیں تو ان میں ایک کمپوننٹ کو جب دوسرے کمپوننٹ میں ڈیزالو کرتے ہیں تو جب کم ڈیزالو ہو تو پھر کیا ہوگا، زیادہ ڈیزالو ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے. تو یہاں سے کانسیپٹ آتا ہے سالیبلٹی کا. سالیبلٹی کہ کوئی چیز کتنی ڈیزالو ہو سکتی ہے میکسیمم. تو سالیبلٹی کا تعلق ہوتا ہے ٹمپریچر کے ساتھ بھی. اگر آپ ٹمپریچر بڑھائیں گے تو زیادہ سالیبلٹی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ چینی کو پانی میں آپ حل کرتے ہیں تو ٹمپریچر بڑھا دیں گے تو پھر وہ زیادہ ڈیزالو ہوگی. تو ٹمپریچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم ایک چیز جاننا چاہتے ہیں، سیچوریٹڈ سولوشن. کیا ہوتا ہے سیچوریٹڈ سولوشن؟ یعنی وہ سولوشن کہ جس میں سولیوٹ میکسیمم ڈیزالو ہو چکا، اب مزید سولیوٹ اس میں ڈیزالو نہیں ہو سکتا. ایک ہوتا ہے سپر سیچوریٹڈ سولوشن. سپر سیچوریٹڈ یعنی آپ کیا کریں کہ کسی خاص ٹمپریچر کے اوپر ایک سالوینٹ لیں، اس میں ایک سولیوٹ ڈالیں اور اس کو پورا سیچوریٹڈ سولوشن بنا لیں. اب آپ ہیٹ کریں تو دیکھیں گے کہ سولیوٹ کچھ اور ڈیزالو ہو جائے گا. ڈیزالو کر دیں. اس کے بعد جب سولوشن بن جائے تو ٹمپریچر کو آہستہ آہستہ نیچے لائیں. تو ایسا کرنے پہ جو سولوشن ہوگا دیٹ از نون ایز سپر سیچوریٹڈ سولوشن. جناب والا یہاں سے یہ بات آتی ہے کہ کسی گیون اماؤنٹ آف سالوینٹ میں جو سولیوٹ ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. سوچ کر بتائیے اسے کیا کہتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں لیبارٹری میں. آئیے کیمسٹری لیبارٹری چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سولوشنز کیسے بنتے ہیں. پیور سبسٹانسز یا تو ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا کیمیکل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ہم دو یا دو سے زیادہ پیور سبسٹانسز کو ملائیں تو کیا بنے گا؟ آپ بتائیے کیا بنے گا؟ اس کا جواب آسان ہے. جب ہم دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز کو ملاتے ہیں تو ایسا کرنے پہ یا تو کیمیکل چینج آتی ہے یا فزیکل چینج آتی ہے. اگر کیمیکل چینج آئے تو اس کے نتیجے میں کمپاؤنڈز بنیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایلیمنٹ لبریٹ ہو کے ایلیمنٹل فارم میں آ جائے. لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز کو ملانے سے کیمیکل چینج نہ آئے، بس صرف فزیکل چینج آئے، یعنی دونوں کو مکس کر دیا ہے، ملا دیا ہے، تو ایسا کرنے پہ جو چیز بنتی ہے اسے مکسچر کہتے ہیں، یعنی آمیزہ. آپ طرح طرح کے مکسچر سے واقف ہیں. یہ جو ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی ایک مکسچر ہے مختلف گیسز کا. اس میں آکسیجن گیس ہے، اس میں نائٹروجن گیس ہے اور اس میں اور بھی گیسز ہیں. اسی طرح سے روزمرہ کی بے شمار اشیاء مکسچرز ہوتی ہیں. مکسچرز پھر دو طرح کے ہوتے ہیں، بتا سکتے ہیں کون کون سے؟ جی ہاں، مکسچر یا تو ہیٹروجینیس ہوں گے یا ہوموجینیس. کوئی مثال ہیٹروجینیس مکسچر کی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہمارے سامنے ہم نے اسٹارچ کو ڈالا ہے پانی میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹارچ پانی میں پوری طرح ڈیزالو نہیں ہو رہا، حل نہیں ہو رہا، اور بہت بڑے بڑے پیسز ہیں اسٹارچ کے جو بکھرے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آمیزے میں، اس مکسچر میں یونیفارم کمپوزیشن نہیں ہے، یعنی یکساں ترکیب نہیں ہے، اور جگہ جگہ مختلف ترکیب یا کمپوزیشن پائی جاتی ہے. ایسے مکسچر کو ہم کہتے ہیں ہیٹروجینیس مکسچر. بہت سی اشیاء کے ہیٹروجینیس مکسچر ہی ہوتے ہیں. ایک اور ایگزامپل، ابھی ہم نے بات کی تھی زنک ڈسٹ کی، یعنی زنک کا برادہ، زنک کا پاؤڈر. زنک کے پاؤڈر کو جب ہم پانی میں ڈالتے ہیں
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیزالو نہیں ہو رہا اور زنک نیچے بیٹھا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا مکسچر ہے جس میں کمپوزیشن یونیفارم نہیں ہے. فرام پلیس ٹو پلیس، فرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ، فرام تھرو آؤٹ دا باڈی آف دس سبسٹینس کیا ہے کہ کمپوزیشن ڈفرینٹ ہے. تو وی کال اٹ اے ہیٹروجینیس مکسچر. لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم دو یا زیادہ چیزوں کو ملاتے ہیں تو جو مکسچر یا آمیزہ بنتا ہے اس میں کمپوزیشن بالکل یونیفارم ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا باڈی، فرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ، پلیس ٹو پلیس. بہت اچھی اگزامپل آپ کے لیے ہم نے تیار کی ہے. یہ دیکھیں، دس از پوٹیشیم پر مینگنیٹ ان واٹر، یعنی KMnO4. اسے ہم نے ڈیزالو کیا پانی میں. آپ دیکھیں کتنا ٹرانسپیرنٹ اور تھرو آؤٹ ایک ایسا مکسچر ہے کہ جو دیکھنے میں بالکل ایک ہی چیز لگتا ہے. اور ایسے آمیزے کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوموجینیس مکسچر ہے، یعنی ہم جنس آمیزہ. ہم جنس آمیزہ ہی وہ آمیزہ ہے جس کے لیے ہم سولوشن یا محلول کی ایک نہایت جامع اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو واٹ از اے سولوشن؟ سولوشن کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے ہوموجینیس مکسچر. مکسچر آف پوٹیشیم پرمینگنیٹ ان واٹر از واٹ کائنڈ آف مکسچر؟ یہ کس طرح کا مکسچر ہے؟ ہوموجینیس ہے یا ہیٹروجینیس؟ اگر یہ ہوموجینیس ہے تو کیوں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوموجینیس ہے؟ تو اس لیے کہ اس میں فرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہر طرف یکساں کمپوزیشن ہے. یہ دیکھیے ہم نے ایک بیکر لے کے اس میں سٹارچ کو ڈیزالو کیا ہے. سٹارچ کا بہت حصہ تو پانی میں ڈیزالو نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ ایک ہیٹروجینیس مکسچر بن جاتا ہے. لیکن کچھ حصہ اس کا ایسا بھی ہے جو ڈیزالو ہو رہا ہے. ایسے ہی ڈیزالو مکسچر کے لیے سولوشن کا یا ہوموجینیس مکسچر کا لیبل ہم لگاتے ہیں. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سولوشن کی تو سولوشن کے اندر دو چیزیں ملتی ہیں. ایک کو ہم سالوینٹ کہتے ہیں اور ایک کو ہم سولیوٹ کہتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں سالوینٹ کیا ہوتا ہے؟ سولیوٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر پانی میں نمک ملایا جائے تو بننے والے اس سولوشن میں کیا چیز سولیوٹ ہے، کیا چیز سالوینٹ ہے؟ یس، پانی جو ہے وہ سالوینٹ ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں محلل، اور نمک یا سوڈیم کلورائڈ وہ سولیوٹ ہے یعنی منحل. ڈیفینیشن کیسے کریں گے یہ تو ہم نے بعد میں سیکھنا ہے، لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ایک چیز وہ ہے جو ڈیزالو کر رہی ہے اور ایک چیز وہ ہے جو ڈیزالو ہو رہی ہے. عام طور پہ ڈیزالو کرنے والی چیز یعنی جیسے پانی جو ہے اسے ہم سالوینٹ کہتے ہیں اور جو ڈیزالو ہو رہی ہوتی ہے دیٹ از نون ایز سولیوٹ. اچھا، سالوینٹ اور سولیوٹ یہ لیکوڈ بھی ہو سکتے ہیں، سالڈ بھی ہو سکتے ہیں، گیس بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو سولوشن ہے پوٹیشیم پر میگنیٹڈ واٹر، تو یہ کیسا سولوشن ہے؟ یعنی سالڈ ان لکوڈ اور لکوڈ ان لکوڈ اور سالڈ ان سالڈ؟ وٹ کائنڈ آف سولوشن از اٹ؟ بالکل صحیح، یہ ہے سولوشن سالڈ ان لکوڈ. لکوڈ واٹر ہے اور پوٹیشیم پر میگنیٹ وہ کیا چیز ہے؟ پوٹیشیم پر میگنیٹ جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا یہ سالڈ ہوتا ہے. تو جب سالڈ کو، کوئی بھی سالڈ ہو، اسے کسی لکوڈ میں ڈال کے سولوشن بنائیں گے تو اس طرح کے سولوشن کو ہم کہتے ہیں یہ ہے سالڈ ان لکوڈ. اچھا، ایک اور بات بھی بڑی زبردست ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارا جو سولوشن ہوتا ہے اس میں سالوینٹ واٹر ہوتا ہے. تو ایسے سولوشنز کو ہم کہتے ہیں آبی محلول یا ایکوس سولوشن.
سمپل لینگویج میں آپ کہہ سکتے ہیں واٹر سولوشن، مگر جو اس کی ٹرمینالوجی کامنلی یوز ہوتی ہے وہ ہے اردو میں آبی محلول، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ایکوس سولوشن. سو دس از این ایکوس سولوشن آف پوٹیشیم پرمیگنیٹ، دیٹ از سولوشن آف پوٹیشیم پرمیگنیٹ ان واٹر. کیا ہم ایسا سولوشن بھی بنا سکتے ہیں جو لکوڈ ان لکوڈ ہو؟ یس، بالکل بنا سکتے ہیں. پانی تو ایک بہت ہی مشہور و معروف جانا پہچانا لکوڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی لکوڈز ہوتے ہیں. آپ پیٹرولیم سے اور پیٹرولیم کے پروڈکٹ سے جیسے کیروسین آئل، ڈیزل اور دوسرے پیٹرول، ان سے واقف ہیں. یہ بھی تو لکوڈز ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ اگر ہم پیٹرولیم کو یا ڈیزل کو، پیٹرول کو، مٹی کے تیل کو پانی میں ملائیں تو کیا یہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں ڈیزالو ہوتے. ایسے دو مائعات یا لکوڈز جنہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں اور ملانے پر وہ ڈیزالو نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں دے آر امسیبل. یہ امسیبل ہیں، یہ حل پذیر نہیں ہیں. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو لکوڈز کو جب ملاتے ہیں تو وہ حل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دس از اے سولوشن آف لکوڈ ان لکوڈ. ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے میتھنول. میتھنول بھی ایک لکوڈ ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ میتھنول پانی میں ڈیزالو ہوتا ہے یا نہیں. یہ ایک اور میجرنگ سلنڈر ہے جس میں ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے، اور دیکھیے یہ بیکر ہے. بیکر کے اندر ہم ڈالتے ہیں میتھنول کو اور واٹر کو. تو یہ ایک سولوشن بن گیا ہے. دس از نون ایز سولوشن آف لکوڈ ان لکوڈ. اس کا یہ معنی ہے کہ میتھنول اور واٹر دے آر مسیبل، یعنی یہ ایک دوسرے میں حل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ریزولوشن یا سولوشن پروسیس. سولوشن کیسے بنتا ہے؟ سولوشن جب ہم دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ملائیں گے تو سولوشن کیسے بن جاتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے پوٹاشیم پیرمیگنیٹ کا سولوشن واٹر میں. دیکھتے ہیں کہ یہ سولوشن کیسے بنا ہے. یہ ایک بیکر ہے جس میں واٹر موجود ہے، اور دس از potassium permanganate. Now what we want to do? With the help of this spatula, we will take a small amount of potassium permanganate and we will put this into this water. Now see what is happening. What is happening? It's a wonderful thing is happening. See? So this process, which occurs slowly and slowly, it is the dissolution process یا process of solution making. solution بن رہا ہے، solution بننے کا عمل ہے. اس میں ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پانی کے مالیکیول ایک دوسرے کو اٹریکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں سالوینٹ اٹریکشن. ان دا سیم مینر جو سولیوٹ ہے یعنی کہ پوٹاشیم پرمیگنیٹ، تو پوٹاشیم پرمیگنیٹ کے پارٹیکلز بھی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کیے ہوئے ہیں. دیٹ از سولیوٹ اٹریکشن. جب ہم کسی سولیوٹ کو اٹھا کے کسی لکوڈ میں ڈالیں گے، واٹ ول ہیپن؟ ایک تیسری طاقت وجود میں آتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں سالوینٹ سولیوٹ اٹریکشن. اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے اندر ڈوبے ہوئے اس کمپاؤنڈ کو پانی کے مالیکیولز چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور پھر ایک ایک مالیکیول کو یا آئن کو توڑ کے علیحدہ کرتے چلے جاتے ہیں. اس طرح سے بالآخر تمام کا تمام سولیوٹ آہستہ آہستہ پانی کے اندر بکھر جاتا ہے، اسکیٹر ہو جاتا ہے، اور پانی کے مالیکیول اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. تو یو سی دس از دا سولوشن. اس کا یہ مطلب ہوا
کہ کسی سولوشن کو بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو نئی طاقت وجود میں آئی ہے یعنی سالوینٹ سولیوٹ اٹریکشن وہ بہت اسٹرانگ ہو بمقابلہ پہلی دو طاقتوں کے. کون سی پہلی دو طاقتیں؟ ایک وہ کہ جو سالوینٹ کے مالیکیولز کو آپس میں باندھے ہوئے ہیں یعنی سالوینٹ سالوینٹ اٹریکشن. اور دوسری کون سی طاقت ہے، کون سی فورس ہے؟ سولیوٹ سولیوٹ اٹریکشن. تو اگر ایسا ہو کہ سولیوٹ سولیوٹ اٹریکشن بہت اسٹرانگ ہو اور اس کے مقابلے میں سالوینٹ سالوینٹ اٹریکشن بھی بہت اسٹرانگ ہو، لیکن جب ہم دونوں کو ملا دیں تو سالوینٹ سولیوٹ اٹریکشن وہ سفیشینٹ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سولوشن نہیں بنے گا. ایسی ہی کوئی بات یہاں ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ واٹر ہے ہمارے پاس. واٹر کے اندر ہم ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں کیلشیم کاربونیٹ کو. کیلشیم کاربونیٹ، جب ہم کیلشیم کاربونیٹ کی اسمال اماؤنٹ لے کر اسے واٹر میں ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا کرنے پہ سولوشن نہیں بنتا، یعنی کیلشیم کاربونیٹ سفیشینٹلی سولیبل نہیں ہے واٹر میں. وجہ اس کی کیا ہے کہ کیلشیم کاربونیٹ کے پارٹیکلز آپس میں بہت اسٹرانگلی جڑے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ کیلشیم کاربونیٹ ایک آئنک سبسٹنس ہے، یعنی کیلشیم آئن اور کاربونیٹ آئن. جب ہم اسے پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ آئنائز نہیں ہوتا. نتیجہ اس کا یہ ہے، سمپل لینگویج میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سولیوٹ اٹریکشن یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور ڈیزولوشن کا یا سولوشن پروسیس نہیں ہو رہا، سولوشن نہیں بن رہا. تو یہاں سے ہم نے بات سیکھی کہ ایک سولوشن کب بنے گا. جی آپ بتائیے، ایک سولوشن کب بنے گا؟ If we mix more than two substances together, a solution will be formed or not formed. When a solution will be formed and when a solution will not be formed. تو یاد رکھیے فورسز ہیں solvent solvent attraction, solute solute attraction and solvent solute attraction. ان کا بیلنس ہی ہے جو یہ انشور کرتا ہے کہ سولوشن بنے یا نہ بنے. پارٹیکل کا سائز بہت امپورٹنٹ ہے. عام طور پہ جو ہمارے سولوشنز ہوتے ہیں ان میں پارٹیکل جو کہ سولیوٹ ہے وہ آئنز ہوتے ہیں یا مالیکیولز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پوٹاشیم پرمیگنیٹ کو جب ہم نے ڈیزالو کیا تو یہ پوٹاشیم آئنز اور میگنیٹ آئنز ہیں جو کہ سولوشن بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئنز آر ڈپڈ ان مالیکیولز آف واٹر. چلیں سوچ کے یہ بتائیں کہ اگر ہم گلوکوز کو پانی میں ڈیزالو کریں تو گلوکوز کے آئنز ہوں گے یا مالیکیولز ہوں گے جو کہ بکھرے ہوئے ہوں گے پانی کے مالیکیولز کے بیچ میں؟ یس، جواب ہے مالیکیولز، کیونکہ گلوکوز ایک مالیکولر سبسٹنس ہے نہ کہ آئنک سبسٹنس. یعنی سبسٹانسز دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو مالیکولر سبسٹنس ہوگا یا آئنک سبسٹنس ہوگا. مالیکولر سبسٹنس کے تو مالیکیولز ہوتے ہیں وچ آر اسکیٹرڈ ان دی سالوینٹ، اور آئنک سبسٹنس سوڈیم کلورائڈ جیسے لے لیں تو سوڈیم کلورائڈ جو ہے آئنک سبسٹنس ہے. جب سوڈیم کلورائڈ یعنی عام نمک کو پانی میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اٹ از دی آئنز آف سوڈیم کلورائڈ which are scattered, which are in the form of solute in water. تو پارٹیکل سائز کبھی آئن ہوگا کبھی مالیکیول ہوگا، کبھی کبھی پارٹیکل سائز بہت بڑا ہوتا ہے. ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سولوشن نہیں ہے بلکہ سسپینشن ہے. آئیے سسپینشن کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں. بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ لسی ہے، اور لسی میں ہم نے دیکھا کہ فیٹ کے اور پروٹین کے اور دوسرے بہت سے سبسٹانسز بکھرے ہوئے ہیں. اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے نظر آ رہا ہے اور بہت مٹیریل نیچے بیٹھ گیا ہے. ایسے ہی مکسچر کو ہم کہتے ہیں یہ سسپینشن ہے.
عام طور پہ سسپینشن ہوتی ہیں، جیسے کئی دفعہ جب ہم میڈیسن ہم لے کے آتے ہیں، خاص طور پر جو اسٹمک ایسیڈیٹی کی میڈیسنز ہیں، میوکین ہے اور اس طرح کی دوسری، وہ بھی سسپینشنز ہی ہوتے ہیں۔ پینٹس ہیں، ان میں بہت سے پینٹس ایسے ہوتے ہیں جو سسپینشن کی شکل میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دو انتہائیں ہیں، یعنی ٹرو سولوشن اور سسپینشن، یہ دو انتہائیں ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی بھی ہو جو ان دونوں کے درمیان میں ہو؟ یعنی نہ تو سسپینشن کی طرح سے سولیوٹ کے پارٹیکلز بہت بڑے ہوں کہ ٹرو سولوشن ہی نہ بنتا ہو اور سسپینشن ہو، اور نہ ہی سولیوٹ اور سالوینٹ ٹرو سولوشن کی طرح سے ان کے پارٹیکلز بالکل ہی بہت چھوٹے ہوں کہ آئنز اور مالیکیولز کے لیول پہ۔ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جواب ہے یس، اور آج کل ایسی چیزوں پہ بہت کام ہو رہا ہے اور ایسی چیزیں بہت کامن ہیں۔ ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں کولائڈز۔ دودھ کولائڈ کی ایک بہت اچھی اگزامپل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم دودھ جو ہے اس کو کسی کنٹینر میں ڈالتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ جی وہ ایک کولائڈ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دودھ ہے۔ اگر آپ دودھ کو لسی کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ بات جو میں زور دینا چاہتا ہوں وہ واضح ہو جائے گی۔ لسی میں تو ایسا ہو رہا ہے کہ یہ پارٹیکلز نیچے بیٹھ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ڈائلیوٹ سولوشن ہے اور جو بلک مٹیریل ہے وہ نیچے بیٹھ رہا ہے۔ اٹ مینس سسپینشن میں یہ ہوگا کہ اگر آپ سسپینشن کو رکھ دیتے ہیں تو مٹیریل نیچے اس کی تہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اٹ سیٹلز ڈاؤن۔ لیکن جو کولائڈز ہوتے ہیں تو کولائڈز میں اب دودھ کو آپ 10 دن بھی رکھیں گے تو مٹیریل نیچے نہیں بیٹھے گا۔ اٹ مینس کہ یہ ایک ایسا ایک سولوشن ہے، ایک اسپیشل کائنڈ کا سولوشن جو ٹرو سولوشن تو نہیں ہے لیکن وہ سسپینشن بھی نہیں ہے، تو اٹ از کولائڈز۔ کولائڈز کی ہماری زندگی میں بہت سی ایگزامپلز ہیں۔ مثال کے طور پہ گلو، یہ گم آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی ایک کولائڈ ہے۔ پینٹس، بہت سے پینٹس کولائڈز ہوتے ہیں۔ جیم، جیلی اور اس طرح کی بہت سی اور چیزیں، یہ جو لکوڈ سوپ ہے، فیشیل کریمز ہیں، مینی آف دا تھنگس دے آر کولائڈز۔ تو ہم نے یہاں پر یہ بات سیکھی کہ سولوشن بنتا کیسے ہے، اور یہ کہ اپنے پارٹیکل سائز کی بنیاد پر سولوشن کتنی قسموں کے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ ٹرو سولوشن ہو سکتا ہے، سسپینشن ہو سکتا ہے اور کولائڈ ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ کے کرنے کا کام ہے کہ آپ سوچ کے بتائیں اور مطالعہ کر کے بتائیں، کتاب پڑھ کے بتائیں، نیٹ پہ ڈھونڈ کے بتائیں کہ ان تینوں چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سیکھا کہ کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے، تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف کنسنٹریشنز کے کیا یونٹس ہیں اور ہم مختلف کنسنٹریشنز کے سولوشن کیسے بنا سکتے ہیں۔ جی پہلے تو یہ آپ نے سیکھ لیا ہے کہ کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے، تو بتا سکتے ہیں واٹ از کنسنٹریشن؟ ڈو یو نو کہ اردو میں کنسنٹریشن کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جی ارتکاز۔ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ان کا ہم ایک کوانٹیٹیو ایسٹیمیٹ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہت کامنلی یوز ہوتا ہے پرسنٹیج یعنی کہ فیصد۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک سولوشن بنا کے کہ پرسنٹیج کا ہم سولوشن کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس پوٹاشیم پر میگنیٹ جو ہم نے وے کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ ہے 1 گرام۔ تو 1 گرام پوٹاشیم پر میگنیٹ کیسے وے کیا ہم نے؟ تو وے کرنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے ہمارے پاس آج کل بہت حساس انسٹرومنٹس یعنی بیلنسز موجود ہیں۔ یہ 2 بیلنسز آپ کے سامنے ہیں۔ مقصد ان کے دکھانے کا یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آج کی سائنس میں ہم میجرمنٹس کرتے ہیں تو بہت ہی
مائنیوٹ لیول پہ چیزوں کو میئر کرنا ہوتا ہے. ایسے بیلنسز کو ہم ڈیجیٹل بیلنسز یا ہم الیکٹرانک بیلنسز کہتے ہیں. یہ ایک بیلنس ہے جو کہ 2 ڈیسیمل پلیسز تک میئر کر سکتا ہے, یعنی 0.00 2 ڈیسیمل پلیسز تک کر سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیے, یہ چھوٹا سا بیلنس جو ایک کیبنٹ بنا ہوا ہے, یہ بہت حساس ہے, ویری سینسٹیو, اور یہ ایک ڈیجیٹل بیلنس ہے جو 4 ڈیسیمل پلیسز تک میئر کر سکتا ہے. تو دس از اے ونڈرفل تھنگ. دیٹ از وائی آپ اس کے اوپر ہم نے کیبنٹ بنایا ہوا ہے, کیونکہ یہ ہوا سے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ یہاں سے اسے ہم کھول سکتے ہیں, یہ دیکھیے یہ ایسے, اور کھولنے کے بعد یہیں سے اس کے اندر چیز کو انسرٹ کیا جائے گا. تو مثال کے طور پہ اف وی وانٹ ٹو وے دس, تو اس کو ہم رکھیں گے. رکھنے کے بعد اس کیبنٹ کو بند کر دیا. یہاں پہ اس پہ بٹن بنے ہوئے ہیں, اور ان بٹن کو ہم دباتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ ان کا وزن آ جاتا ہے. اور یہ وزن مثال کے طور پہ یہاں جو آیا ہے, اٹ از 2.4733. سو اٹ مینس اٹ از 4 ڈیسیمل پلیسز تک یہ وے کر سکتا ہے. تو وے کرنے کے بعد ہم نے یہ وے کر لیا. سو اٹ از آلموسٹ 2 گرام. 2 گرام کو ہم نے ڈالنا ہے بیکر میں. تو ایک بیکر لے کے آتے ہیں, اور اس بیکر کے اندر ہم یہ ڈالیں گے. تو یہ ہمارا ایک بیکر ہے. اس بیکر کے اندر ہم نے یہ 2 گرامز پوٹاشیم پرمینگنیٹ ڈال دیا. ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے, اور پانی ڈال کے جو ٹوٹل وزن ہے, یعنی ماس اور کمیت, اس کو ہم نے 100 کرنا ہے. تو دس از آور میجرنگ سلنڈر. اس میں واٹر پڑا ہوا ہے, اور یہ ڈالنا ہے. یہ ہم نے اس میں پانی ڈالا, اور اب ہم اس میں اس کو وے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 100 گرام بن گیا ہے ٹوٹل, یا زیادہ ہے. اگر زیادہ ہوگا تو کچھ کم کر دیں گے, نہیں تو اس میں اور پانی ڈال دیں گے, لیکن یہ کم ہے. جی یہ تھوڑا سا کم ہے, ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کے اس کو 100 کرتے ہیں. یس, تو یہ ہو گیا ہے 100 گرام. Now the total mass is 100 گرام. 2 گرام اس میں پوٹاشیم پرمیگنیٹ تھا, اور ٹوٹل والیوم اب ہو گیا ہے, یعنی ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اٹ از 100 گرام. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہمارا سولوشن جو ہے یہ ماس بائی ماس پرسنٹیج میں ہے, اور پرسنٹیج ہے اس کی 2. تو اٹ از اے 2% mass by mass solution. This is the concentration unit in percentage mass by mass. کیا ہم پرسنٹیج یونٹ بنا سکتے ہیں ماس بائی والیوم؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں. کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ بالکل اسی طریقے سے ہم اس کو بھی لے کے آئیں گے. ایک بیکر لیں گے, صاف ستھرا بیکر لے کے, کوئی بھی صاف ستھرا بیکر لیں گے, اور اس بیکر کے اندر یہ ہے ہمارا بیکر ہے. نا اس بیکر کے اندر ہم لے لیتے ہیں نکل سلفیٹ. نکل سلفیٹ کا ہم لیں گے کتنی اماؤنٹ لیں؟ تو اماؤنٹ ہم اس کی بھی 2 گرام لینا چاہتے ہیں, لیکن آئیے آپ کو طریقہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے وے کریں گے. یہ خالی بیکر ہے. خالی بیکر کو جب ہم اس پہ رکھیں گے تو پہلے بیکر کا وزن آئے گا. اس آج کل کے انسٹرومنٹ میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو مائنس کر سکتے ہیں, یعنی بیکر کے وزن کو ہم نے
ہٹا دیا. ہٹانے کے بعد اب ہم اس میں اپنا سبسٹنس ڈالیں گے اور جو بھی اس کا وزن ہوگا وہ ہم نوٹ کر لیں گے. تو ہم 2 گرام لینا چاہتے ہیں. 2 گرام نکل سلفیٹ. یہ 2 گرام نکل سلفیٹ ہو گیا. اب 2 گرام نکل سلفیٹ میں ہم نے ڈالنا ہے واٹر، اور واٹر ڈال کے اس کے والیوم کو 100 کرنا ہے. 100 کرنا ہے. طریقہ اس کا بڑا آسان ہے کہ ہم ایک میجرنگ سلنڈر لے سکتے ہیں، یا ہمارے پاس ایک والومیٹرک فلاسک ہوتی ہے. والومیٹرک فلاسک یا میجرنگ فلاسک، یہ والومیٹرک فلاسک مختلف والیومز یا حجم کی ہوتی ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 100 ml کی ہے، تو بڑا اچھا ہے کہ ہم اسے یوز کریں. سو لیٹ اس ڈو دس. یہ ہمارے پاس نکل سلفیٹ تھا، ہم نے اس کو ڈیزالو کر لینا ہے سرٹن اماؤنٹ آف واٹر میں، اور ڈیزالو کر لینے کے بعد ہم اس کو ڈال لیں گے والومیٹرک فلاسک کے اندر. ٹھیک ہے. تو والومیٹرک فلاسک میں ڈالنے کے بھی کئی طریقے ہیں، اور ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم فنل اس کے اوپر لگائیں گے، اور فنل لگا کے تو ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے. یہ فنل ہے جس سے ہم نے اس کو ڈالا ہے. تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اس کو ڈیزالو کر لیتے ہیں. یہ والومیٹرک فلاسک میں چلا گیا. ناؤ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از، ہم اسے تھوڑا سا شیک کر لیتے ہیں. ناؤ واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو، وی ہیو ٹو فل واٹر ان اٹ. اور یہاں پہ دیکھیے اس کے اوپر ایک ہلکا سا یہ مارک ہے، یہ نشان ہے. یہ جو نشان جو ہے یہ ہے شو کر رہا ہے کہ یہاں تک جب اس کو بھریں گے تو ٹھیک 100 ml ہوگا. تو اس میں ہم واٹر ڈالتے ہیں. یہ واٹر ہے، تو بھر لیتے ہیں اسے 100 ml. تو اس طرح سے اب ٹوٹل والیوم جتنا بھی ہے وہ ہم میجر کر لیں گے، اور یہ دس از دا ٹوٹل والیوم جو ہمیں بتائے گا کہ 2 گرامز نکل سلفیٹ جب ہم نے ڈالا اور اس میں سالوینٹ ڈال کے والیوم کو پورا کر لیا. جب ہم والیوم کو پورا کر لیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے ٹوٹل والیوم لینا ہے. اب یہ والیوم میں 2 چیزیں شامل ہو گئی ہیں، یعنی اس میں سولیوٹ کا جو بھی والیوم تھا بہت ذرا سا باریک سا وہ بھی آ گیا، اور الانگ ود دیٹ سالوینٹ کا والیوم بھی. دونوں چیزوں کے والیوم کا جو ٹوٹل ہے وہ ہمیں لینا ہوتا ہے، تو ٹوٹل والیوم. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے دس ول بی دا پرسنٹیج ان ماس بائی والیوم. اچھا، یہ تو میں نے آسانی کے لیے 100 ml کرنے کی کوشش کی، لیکن ضروری نہیں کہ 100 ml کریں، وہ تو ہم بیٹھ کے پین اور کاپی لے کے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سپوز کہ آپ 1 گرام لے کے اور 50 ml بنا لیں تو اس کی بھی پرسنٹیج آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. اور اگر زیادہ ڈالنا ہے، سپوز کہ آپ 15 گرام لے کے اس کو 250 ml میں ڈال لیں تو پھر دیکھیں کہ کیا والیوم بنا ہے. تو اس طرح سے وی کین ایزیلی میک دا کیلکولیشن، وی کین ایزیلی میک دی کیلکولیشن. ٹھیک ہے. اچھا، تو ایک اور بھی ہوتی ہے پرسنٹیج جو بڑی یوز ہوتی ہے اس شکل میں جب بات ہوتی ہے لکوڈ کی. سپوز آپ کے پاس میتھانول ہے اور آپ کے پاس واٹر ہے، تو پھر آسان یہ ہوگا کہ ہم ان کی پرسنٹیج
वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकाल लें. सपोज कि मीथानोल हम ले लेते हैं और देखते हैं कि मीथानोल जो है वो कितना लें तो क्या बन जाएगा. फाइव ml मीथानोल मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ले रहे हैं. ओके, और देन व्हाट विल वी डू, 5 ml मीथानोल को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे. डाल लिया. उसके बाद हम इसमें वाटर डाल के तो 100 ml तक ले आएंगे जो मार्क है. और ज़्यादा अच्छा ये है कि हम फ्लास्क की मदद लें. फनल की मदद से हम डालेंगे और डालना है अप टू द मार्क. तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती हैं इनमें मार्क बना होता है. तो ये हम लेके आगे मार्क तक इसको लाना है. थोड़ा सा और डालेंगे, थोड़ा सा और, ताकि बिल्कुल मार्क तक आ जाए. यस. So now the total volume is 100 ml. इस 100 ml में 5 ml मिथेनॉल है और 95 ml वाटर है. इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये कौन सा सोल्यूशन है, ये मिथेनॉल का सोल्यूशन है वाटर में. और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 5% मिथेनॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. यानी इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाएंगे तो टोटल वॉल्यूम को लेना पड़ेगा. सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का टोटल वॉल्यूम और उसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है. तो 5 ml ऑफ मिथेनॉल और 100 ml टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स. एक सवाल आपसे मैं कर दूं. देखिए हमारे सामने ये बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम लिक्विड्स के वॉल्यूम को मेजर करते हैं. ये मेजरिंग सिलेंडर है, दिस वन मेजरिंग सिलेंडर, अनदर मेजरिंग सिलेंडर. वी हैव दिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है. सिमिलरली वी हैव दिस 2 liters वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. और हमारे पास 1 लीटर की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी है. तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो हैं वो कई तरह की होती हैं. इसी तरह से मेजरिंग सिलेंडर्स ये भी मुख्तलिफ वॉल्यूम्स के होते हैं. एक चीज़ और जो बहुत यूज़ होती है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वो बीकर्स हैं. इनको बीकर्स कहते हैं कि उनकी यहाँ बीक बनी होती है, चोंच. ये भी कई वॉल्यूम्स के होते हैं, 100 ml, 200 ml, लीटर, 2 लीटर, सो ऑन सो फोर्थ. आपने जो सोच के बताना है वो ये कि इन तीनों चीज़ों में से, यानी कौन सी 3 चीज़ें, मेजरिंग सिलेंडर्स, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड बीकर्स, इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ वो है जो ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करेगी वॉल्यूम को. तो दिस इज़ योर क्वेश्चन. इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा. लेकिन पहले हम सीख लेते हैं मोलैरिटी. परसेंटेज में जब हम परसेंटेज की बात करते हैं कि एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों की परसेंटेज क्या है, तो हम एक चीज़ को बिल्कुल जहन में नहीं लाते, इग्नोर कर देते हैं. उसका कोई ताल्लुक नहीं होता. वो ये है कि सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास क्या है. लेकिन केमिस्ट्री में आए दिन हमारा वास्ता पड़ता है मॉलिक्यूलर मासेस से. तो ऐसी यूनिट्स होनी चाहिए कंसंट्रेशन की जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास यूज़ होता हो. एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड ऐसी ही कंसंट्रेशन यूनिट है मोलैरिटी, यानी मोल्स पर वॉल्यूम. देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं. सबसे पहले हमने आज के लिए जो एक्सपेरिमेंट अरेंज किया है वो है कोबाल्ट क्लोराइड. कोबाल्ट क्लोराइड. कोबाल्ट क्लोराइड का ये जो सब्सटेंस हमारे सामने है ये है POCl2 6H2O, यानी कोबाल्ट क्लोराइड
ہیگزا ہائیڈریٹ، اس میں واٹر کے 6 مالیکولس آف کرسٹلائزیشن موجود ہیں، واٹر آف کرسٹلائزیشن. اس کا مالیکولر ماس ہے 237.9. راؤنڈ آف کر کے ہم اسے کہہ سکتے ہیں 238. اگر ہم کوبالٹ کلورائڈ کا 238 گرامز میجر کر کے اس 100 ml کی والیومیٹرک فلاسک میں ڈالیں اور واٹر ڈال کے سولوشن بنا کے اس کے والیوم کو کر دیں یہاں اپ ٹو دا مارک، یعنی 1 لیٹر، تو ایسا سولوشن جو ہوگا اسے ہم کہیں گے یہ 1 مولر سولوشن ہے، یعنی 1 مول آف دا سولوٹ ڈیزالو پر لیٹر آف دا سولوشن. آئیے دیکھیں اس کام کو ہم کریں گے کیسے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے اسمال اماؤنٹ لی ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ بیلنس کی مدد سے میجر کر لیتے ہیں 2.38 گرام. تو دس از 2.38 گرام. اسے ہم نے ڈالنا ہے ایک 100 ml کی والیومیٹرک فلاسک میں. تو یہ ہے 100 ml کی والیومیٹرک فلاسک. اسے ایمٹی کر لیتے ہیں. ایمٹی کر لینے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ سولوٹ. سولوٹ کو جب اس میں منتقل کریں گے تو اس کے بعد آپ سوچ کے بتائیں کہ کیا کریں گے. جی یس، اس میں سالوینٹ ڈالیں گے. آج کا ہمارا سالوینٹ کیا ہے، ہم کیا ڈال رہے ہیں سالوینٹ، تو ہمارا سالوینٹ جو ہے وہ واٹر ہے. تو ناؤ لیٹ اس ڈو دس. ناؤ سولوٹ ہم نے منتقل کر دیا، اس میں ہم نے واٹر ڈالنا ہے اور واٹر تھوڑا سا شروع میں ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا ڈال کے اچھی طرح سے سٹر کر کے شیک کر کے تو سولوشن بنا لیتے ہیں. کوبالٹ کلورائڈ کا سولوشن بن گیا. یہ جب بن جاتا ہے تو اب ہم اس کے سولوشن کے والیوم کو اپ ٹو دی مارک لانا ہے. یعنی یہ مارک بنا ہوا ہے، ذرا سا آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک مارک نظر آ رہا ہے. ناؤ وی آر ایڈنگ واٹر. واٹر ڈالیں گے تاکہ سولوشن کا جو والیوم ہے وہ اپ ٹو دی مارک آ جائے، اور جب وہ اپ ٹو دی مارک آئے گا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ 100 ml ہو گیا ہے. تو اس طرح سے یہ جو ٹوٹل والیوم ہے یہ کاؤنٹ ہوتا ہے. یعنی عام طور پہ یہ بات توجہ اس طرف نہیں دی جاتی، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ مولیرٹی بنا رہے ہوتے ہیں تو ٹوٹل والیوم جس چیز کا کاؤنٹ ہوتا ہے وہ سولوشن کا والیوم ہے، نہ کہ سالوینٹ کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یونٹ اور بھی ہے، اسے ہم مولیلٹی کہتے ہیں. مولیلٹی، واٹ از مولیلٹی؟ تو مولیلٹی ہے کہ مولز آف سولوٹ پر کلو گرام آف سالوینٹ، پر کلو گرام آف سالوینٹ. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا یونٹ ہوتا ہے جس پہ ٹمپریچر کا ایفیکٹ نہیں ہوتا. مولیلٹی جو کہ ماس پر والیوم ہے اس پہ تو ایفیکٹ ہوتا ہے ٹمپریچر کا. کیوں؟ کیونکہ ٹمپریچر کے بدلنے کے ساتھ والیوم بدل جائے گا. جب والیوم بدلے گا تو کنسنٹریشن بدل جائے گی. لیکن جو مولیلٹی ہے یعنی ایل کے ساتھ مولیلٹی، تو وہ ہے مولز آف سولوٹ پر کلو گرام آف سالوینٹ. تو دیٹ از اے ماس ٹو ماس ریشو. اس میں پھر ایسے ہوتا ہے کہ ٹمپریچر بدلنے پہ بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا. اوکے، اب آپ نے لیبارٹری میں یہ دیکھا ہے کہ سولوشن کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، اور سولوشن سے متعلق بہت ساری آپ نے اور چیزیں بھی سیکھی ہیں. میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریکٹیکلی میتھمیٹکس کی زبان میں ہم کنسنٹریشن کو یا ارتکاز کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں.
تو یہ جاننے کے لیے میں آپ کو لے کے جاؤں گا، بتائیے کہاں پہ، سمپوڈیم کی طرف، اور ہم نے سمپوڈیم پہ جا کے یہ دیکھنا ہے واٹ ڈو یو مین بائی کنسنٹریشن اینڈ ہاؤ کین وی کیلکولیٹ کنسنٹریشن. آئیے میرے ساتھ. اوکے، سو دس از سمپوڈیم. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ چائے پیتے ہیں، اس میں چینی ڈالتے ہیں. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں چائے بہت میٹھی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں پھیکی ہے. تو بتائیں کیمسٹری کی زبان میں یہ میٹھا ہونا یا پھیکا ہونا یہ کیا چیز ہے؟ یس، اس کا مطلب یہ نکلا کہ سولیوٹ کبھی زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے. یہی چیز ہے جسے ہم کیمسٹری میں کنسنٹریشن یا ارتکاز کہتے ہیں. یعنی سالونٹ کی ایک گیون اماؤنٹ میں سولیوٹ کتنا موجود ہے. واٹ از دی اماؤنٹ آف سولیوٹ ان دا گیون اماؤنٹ آف سالوینٹ، اور یو میں سے ان دا گیون اماؤنٹ آف اے سولوشن. ایک سولوشن ہے اس میں سولیوٹ کتنا ہے، ایک سالوینٹ ہے اس میں سولیوٹ کتنا ہے. سو دس از نون ایز کنسنٹریشن. تھوڑا سا سوچ کے بتائیں کس طرح سے ہم اس کنسنٹریشن کو بیان کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو ایکسپریس دس کنسنٹریشن. یس، اسے ہم کہتے ہیں کنسنٹریشن کی یونٹس. دیٹ از یونٹس آف کنسنٹریشن. اکائیاں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں. بہت کامن جو عام زندگی میں بھی استعمال ہوتی ہے وہ ہے پرسنٹیج، فیصدی. فیصدی تو کیا ہوتی ہے فیصدی؟ کامن یونٹ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک تو ہوتی ہے پرسنٹیج. اوکے، پرسنٹیج کے علاوہ ایک اور بہت کامنلی یوز کنسنٹریشن یونٹ ہے، دیٹ از نون ایز مولیرٹی. بہت یوز ہوتی ہے کیمسٹری میں. جب ہم کہیں گے کنسنٹریشن بائی پرسنٹیج تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سولیوٹ گیون سالوینٹ میں کتنے پرسنٹ ہے. تو جناب یہ جو پرسنٹ ہے یہ گرامز میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ماس میں بھی، اور یہ والیوم میں بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ ماس آف دا سولیوٹ اینڈ ماس آف سالوینٹ کی بات ہو رہی ہو کہ کتنے پرسنٹ ماس ہے اس سولیوٹ کی ایک سالوینٹ میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتنے پرسنٹ ماس ہے سولیوٹ کی گیون اماؤنٹ آف دا والیوم آف دا سولوشن. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ والیوم آف سولیوٹ ان والیوم آف سالوینٹ. تو اس طرح سے بہت اہم جو کنسنٹریشن کے پرسنٹیج کے جو یونٹس ہیں وہ تین ہیں، یعنی پرسنٹیج ماس بائی ماس، پرسنٹیج ماس بائی والیوم، اور پرسنٹیج والیوم بائی والیوم. ایک چھوٹی سی ایکویشن سیکھ لیں، بہت آسان سی. وہ کیا ہے؟ دیٹ از کہ اگر ہم پرسنٹیج نکال رہے ہوں ماس بائی ماس تو اس کا بڑا آسان سا فارمولا ہے. وہ کیا؟ ماس آف سولیوٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل ماس آف سولوشن، ٹوٹل ماس آف سولوشن ملٹیپلائڈ بائی 100. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. عام طور پہ جو ہم غلطی کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹل ماس آف سولوشن کی بجائے کبھی کبھی سمجھتے ہیں ٹوٹل ماس آف سالوینٹ. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ماس آف سولیوٹ اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل ماس آف سولوشن. مثال کے طور پہ 10 گرام آف سکروز یعنی چینی. سکروز کیا چیز ہے؟ یہ چینی کا، شکر کا کیمیائی نام ہے. تو 10 گرام سکروز لے کے اسے ہم ڈیزالو کریں 40 گرام آف واٹر میں، تو 40 گرام واٹر میں ہم نے 10 گرام سکروز ڈالا ہے. تو بتائیے ٹوٹل کتنے گرام بن گئے؟ 40 گرام واٹر، 10 گرام سکروز، جی ہاں 50 بن گئے. اور کیسے نکالیں گے پرسنٹیج؟ جی یہی فارمولا لگائیں گے، ماس آف سولیوٹ ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ماس آف سولوشن ملٹیپلائڈ بائی 100. سو 10 ڈیوائڈ بائی 10 پلس 40 یعنی کہ 50 ملٹیپلائی بائی 100، جواب آ گیا ہمارا 20%. یس، ان دا سیم مینر والیوم بائی والیوم پرسنٹیج بھی ہوتی ہے. جی اس کو کس طرح سے نکالیں گے؟ والیوم آف سولیوٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل والیوم آف سولوشن. اگین یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہم ٹوٹل والیوم آف سولوشن لے رہے ہیں. سپوز 5 ml یعنی 5 ملی لیٹر آف میتھانول ڈیزالو کر لیتے ہیں ہم 20 ml آف واٹر میں. So what will be the volume by volume percentage of methanol in this solution؟ تو ایزی ہے، آپ نے لینا ہے والیوم آف سولوٹ یعنی کہ میتھانول
5 ml اور ٹوٹل کتنا بنا 25 multiply by 100, so again the answer is 20%. Okay, in the same manner we have mass by volume percentage, again the same thing کہ mass of solute لینا ہے اور total volume of solution لینا ہے. تو اس طرح سے we will be able to calculate this concentration. آخر میں بیٹے ایک اور کنسیڈریشن بھی سیکھ لیں, وہ ہے پی پی ایم یعنی پارٹس پر ملین. اس کو سمجھانے کا بہت ہی آسان طریقہ, یوں سمجھ لیں کہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ پارٹس پر 100 ہوتی ہے اور یہ ہے پارٹس پر ملین. سو ایزی, نتھنگ از ڈیفیکلٹ ایٹ آل. اس طریقے سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیمسٹری میں جو بہت کامنلی یوزڈ ہونے والی یونٹ ہے دیٹ از مولیرٹی. تو مولیرٹی کیا ہے؟ بہت آسان, نمبر آف دا مولز آف سولیوٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا لیٹرز آف سولوشن. So this is the definition of molarity. So overall اگر ہم فارمولا نکالیں تو کچھ یوں بنے گا کہ molarity is mass in grams divided by the molar mass of that solute multiplied by 1000 divided by volume in ml. آخر میں آپ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ سولوشن بنتا کیسے ہے. تو سولوشن کے لیے چھوٹا سا فارمولا یاد رکھ لیں, لائک ڈیزالوز لائک. یعنی جب دو چیزوں کو ملائیں گے تو جو پولیرٹی میں ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپس میں ڈیزالو ہوں گی. پولر ان پولر اینڈ نان پولر ان نان پولر. جب سولیوٹ کو کسی سالوینٹ میں ڈالتے ہیں تو سولیوٹ کے پارٹیکلز آپس میں جڑے ہوئے ہیں, سالوینٹ کے پارٹیکلز آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یس, لیکن جب دونوں کو ملائیں گے تو پھر ایک نئی طاقت, ایک نئی فورس وجود میں آتی ہے. وہ کون سی طاقت؟ وہ ہے سولیوٹ اور سالوینٹ کی. پہلے کون سی تھی؟ سالوینٹ اور سولیوٹ دونوں کو ملا دیا تو نئی فورس وجود میں آئی. وہ کون سی؟ سالوینٹ. بس اگر سالوینٹ فورس زیادہ اسٹرانگ ہو بمقابلہ سالوینٹ اور سولیوٹ کے, تو یہ سولوشن بن جائے گا. تو اس طرح سے آج ہم نے بہت امپورٹنٹ باتیں سیکھی. ہم لیبارٹری میں بھی گئے, ہم نے سمپوڈیم بھی یوز کیا, کلاس روم میں بھی ہم نے ایک لیکچر سنا. شارٹ کٹ میں بات یہ ہے کہ سولوشن کیا ہوتا ہے, سالوینٹ کیا ہے, سولیوٹ کیا ہے, سالوینٹ اور سولیوٹ کے مکس اپ ہونے کے کیا کیا طریقے ہیں, اور یہ کہ سالوبلٹی کیا ہے, سیچوریٹڈ سولوشن کیا ہوتا ہے, سپر سیچوریٹڈ سولوشن کیا ہوتا ہے, اور آخر میں کیا بات سیکھی تھی, ہاؤ ٹو کیلکولیٹ کنسنٹریشن. اوکے, تو یاد رکھیں, ان چیزوں پہ سوچیں اور پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. تھینک یو.